اے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں، اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی۔ اوے امی تو ظاہری سبب ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے۔ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا۔ قرآن جس دعا کی نفی کر رہا ہے نا، وہ ہے ایاک نستعین، دعا والی مدد اللہ کے ساتھ۔ یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک۔ کتنے لکھے ہے قرآن میں؟ سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے، تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا۔